السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفیل پارہ نمبر 30 کی سورہ الفیل کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک، کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا، کیفا کس طرح، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، فیل بمانی ہاتھی، اصحاب والے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کی تدبیر کو، ان کے داؤ کو، ان کے مکر کو، فی تضلیل بیکار، ذلیل کر دیا۔ وارسلا اور بھیج دیے، علیہم ان پر، طیران پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ پرندے، ترمیہم جو پھینکتے تھے ان کے اوپر، بھی حجارتن پتھر، من سجیل کھنگر پتھر یعنی پکی مٹی کے، فجعلہم تو اس نے ان کو کر دیا، کا عصفن جیسے کہ بھس ہوتا ہے، مأکول کھایا ہوا بھس۔ با محاورہ ترجمہ، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کھنگر پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ سورہ الفیل کی تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ سورہ الفیل، الفیل کا معنی ہے ہاتھی۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 اس کا رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر فرمایا ہے کہ اس نے کس طرح معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن اور چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ امن چین انہیں کہاں نصیب ہوتا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد پیدا ہوئے تھے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب قرآن اترا اس وقت یہ واقعہ اتنا معروف تھا کہ جیسے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہو۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے آنکھوں، یہ ترا لفظ ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور یا یہ کہ آپ عالم الغیب تھے۔ دراصل قرآن کا اسلوب دیکھیں کیسے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اور بھی اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیا، کیا تو نے ایسے نہیں دیکھا، کیا تو نے دیکھا ہے، پرانے یعنی ماضی کے واقعات کو بتانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ ہاتھی والوں سے مراد یمن کا ایک نصرانی حاکم تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس کا لشکر تھا۔ ابرہہ نے ایک عظیم الشان گرجا بنا کر یہ چاہا کہ لوگ جو کعبہ کی طرف اس کی زیارت کے لیے آیا کریں، کعبہ کی طرف نہ جایا کریں بلکہ اس کے گرجے کی طرف آیا کریں۔ جب وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ پہنچا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں اس وادی میں پہنچا جس کا بعد میں وادی محصر نام پڑا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گروہ در گروہ پرندے آئے جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکر تھے، پتھر تھے چھوٹے چھوٹے۔ انہوں نے اس لشکر پر وہ کنکریاں پھینکی جن پر ابرہہ اور اس کا لشکر تھا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہوا، یہاں پہ میں نے آپ کو مختصر بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیا، تو یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی، یعنی وہاں پہ لڑائی یا جنگ، میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا، یعنی جس دن مکہ فتح ہوا تھا، وہاں پہ تب بھی آپ نے کوئی جنگ نہیں کی تھی۔ اب میرے بعد کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، جب اس گھاٹی پر وادی یعنی محصر پر پہنچے جہاں پر مکہ میں اترا جاتا تھا، تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔
لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا قصبہ اڑ گئی ہے، قصبہ اڑ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قصبہ اڑی نہیں، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک دی ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی ان کی تدبیر کو انہی کے اوپر الٹ دیا۔ ابابیل، عام طور پر ایک خاص قسم کی چڑیوں کو بھی ابابیل کہا جاتا ہے، لیکن ابابیل کہے گا گروہ در گروہ طیران پرندے، ترمیہم بحجارہ، یعنی وہ پتھر، مٹی کے کھنگر والے پتھر، یعنی کونے جن کے نکلے نوکدار پتھر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا، جیسے جانور کھانے کے بعد باہر نکالتا ہے نا تو وہ ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، تو ایسے ہی وہ لوگوں کا ان کا یہ حال ہو گیا۔ الحمدللہ ہماری سورہ الفیل مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔